اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ہم مختلف اشعار آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے جس شعر کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے وہ توجہ سے آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کا ترجمہ اور مختصر شرح اور وضاحت پیش کریں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: کوزائے چشم حریصہ پر نشد، تا صدف قانے نشد پر در نشد۔ کوزائے چشم حریصہ پر نشد، تا صدف قانے نشد پر در نشد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریص لوگوں کی بوکی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہیں ہوتا۔ حریص لوگوں کی بوکی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہیں ہوتا، کبھی بھرتا نہیں، جب تک صدف یعنی سیپ کانے نہیں بنتی۔ جب تک صدف یعنی سیپ، جسے ہمارے عرف میں سپی بھی کہا جاتا ہے، جب تک صدف یعنی سیپ کانے نہیں بنتی وہ موتیوں سے مالا مال نہیں ہوتی۔ یہ تو تھا اس کا با محاورہ ترجمہ۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کو پڑھیں گے اور اس کا دوبارہ ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ پہلے لفظ آیا کوزہ۔ کوزہ کسے کہتے ہیں؟ کوزہ ظرف کو کہتے ہیں یا مٹی کے برتن کو کہا جاتا ہے، برتن کو کوزہ کہا جاتا ہے۔ چشم کا معنی آنکھ، تو کوزائے چشم کا معنی ہوگا آنکھ کا کوزہ، آنکھ کا کوزہ، آنکھ کا برتن، آنکھ کا ظرف جس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ حریصہ، یہ حریص کی جمع ہے حریصہ، تو کوزائے چشم حریصہ یعنی حریص لوگوں کی آنکھ کا کوزہ۔ ساتھ ساتھ آپ با محاورہ ترجمہ بھی سماعت کرتے جائیں تو آپ ساتھ ساتھ ہی اس کا معنی سمجھ جائیں گے۔ کوزائے چشم حریصہ یعنی حریص لوگوں کی آنکھ کا کوزہ۔ پر نشد، پر کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا۔ نشد یہ شدن مصدر سے فعل ماضی منفی معروف کا صیغہ ہے۔ نشد نہیں ہوتا، پر نشد پر نہیں ہوتا۔ شدن کا معنی ہونا، تو شد کا معنی ہوتا ہے وہ ہوا، اور نشد نہ ہوا یا نہیں ہوا۔ پر نشد یعنی نہیں ہوتا، یہ معنی ہم کریں گے، پر نشد پر نہیں ہوتا۔ تو کوزائے چشم حریصہ، حریص لوگوں کی آنکھ کا کوزہ، پر نشد پر نہیں ہوتا، کبھی نہیں بھرتا۔ حریص لوگوں کی بوکی آنکھ کبھی سیر نہیں ہوتی، کبھی بھرتی نہیں، کبھی سیر نہیں ہوتی۔ سیکنڈ مصرے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تا صدف کانے نشد، جب تک صدف، صدف کسے کہتے ہیں؟ صدف سیپ کو کہتے ہیں، اور سیپ کیا ہے؟ یہ ایک سمندری کیڑا ہے جو اس سیپ کے جوڑوں کے اندر رہتا ہے، جوڑوں کے اندر رہتا ہے، اور اس سیپ کا بالائی خول یہ کھردرا ہوتا ہے، جبکہ یہ اندر سے نہایت چکنا ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، اور اس سے مختلف نفیس چیزیں بھی تیار کی جاتی ہیں، اور یہ دوا بنانے کے بھی کام آتا ہے۔ تو سیپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ سیپ یہ سمندر کی سطح پہ آتا ہے، اور یہ سیپ اپنا منہ کھولتی ہے اور پانی کا ایک قطرہ لے کے پھر نیچے چلی جاتی ہے۔ تو جو ایک قطرے پر جو سیپ قناعت کرے، ایک قطرے پہ قناعت کرے، تو اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے اس کے اندر موتی پیدا ہوتا ہے، موتی بنتا ہے۔ آگے لفظ ہے کانے۔ کانے کا معنی ہے قناعت کرنے والا یا قناعت کرنے والی۔ تا صدف کانے، جب تک صدف یعنی سیپ قناعت کرنے والی نشد نہ ہو یا نہیں ہوتی یا نہیں بنتی، جب تک وہ قناعت نہیں کرتی، قناعت اختیار نہیں کرتی، کانے نہیں بنتی۔ پر در نشد، پر کا معنی نہیں وہ برتی،
در کا معنی موتی، در موتی کو کہتے ہیں، نشد نہیں ہوتی، تو پر در نشد، وہ موتیوں سے پر نہیں ہوتی، وہ موتیوں سے مالا مال نہیں ہوتی۔ اب دوبارہ اس کا لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں، کوزائے چشمے حریصاں پر نشد، حریص لوگوں کی بھوکی آنکھ کا، یہ بھوکی آنکھ، یہ اس کا مرادی معنی کیا جا رہا ہے، یہ تفسیری ترجمہ ہے، تو اس کی شرح اور وضاحت ساتھ ہی ترجمے کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ کوزائے چشمے حریصہ پر نشد، حریص لوگوں کی بھوکی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہیں ہوتا، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، ان کی آنکھ کبھی برتی نہیں ہے۔ تا صدف کانے نشد پر در نشد، جب تک صدف یعنی سیب کانے نہ ہو، کنات نہ کرے، پانی کے ایک قطرے پہ جب تک وہ کنات نہ کرے، پر در نشد، تو وہ موتیوں سے مالا مال نہیں ہوتی، وہ موتیوں سے مالا مال نہیں ہوتی۔ تو جو سپی کنات اختیار نہ کرے، جب وہ منہ کھولتی ہے اور ایک قطرے پر کنات کر لے تو وہ موتیوں سے مالا مال ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک قطرے پر کنات نہ کرے تو وہ موتیوں سے محروم رہتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حریص شخص جب تک اس کی بھوکی آنکھ، ہرس والی آنکھ، جب تک وہ اس ہرس کو ترک نہیں کرتا تو وہ بھی پھر موتیوں سے محروم رہتا ہے۔ اور وہ کون سے موتیوں سے محروم رہتا ہے؟ حریص شخص حسن اخلاق کے موتی سے محروم رہتا ہے، حریص شخص امانت داری کے موتی سے محروم رہتا ہے، حریص شخص صدق و صفا کے موتی سے محروم رہتا ہے، حریص شخص جود و سخا کے موتی سے محروم رہتا ہے، اور اسی طرح حریص شخص جود و کرم کے موتی سے محروم رہتا ہے، اسی طرح عجز و انکساری کے موتی سے محروم رہتا ہے، وہ توکل کے موتی سے محروم رہتا ہے، اسی طرح رحم و شفقت کے موتی سے محروم رہتا ہے، وہ صبر و تحمل کے موتی سے محروم رہتا ہے، عدل و انصاف کے موتی سے محروم رہتا ہے، عفو و درگزر کے موتی سے محروم رہتا ہے، تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن کے موتی سے محروم رہتا ہے، وہ خشوع و خضوع کے موتی سے محروم رہتا ہے۔ علی حاصل قیاس، جب تک حریص ہرس کو ترک نہ کرے اور ہرس کو چھوڑ نہ دے اور کانے نہ بنے اور کنات اختیار نہیں کرتا، تب تک وہ موتیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا، وہ ان تمام موتیوں سے محروم رہتا ہے۔ تو حریص شخص ہرس سے کب پاک ہوگا، کیسے پاک ہوتا ہے، اس کا علاج مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شعر کے بعد آنے والے اگلے شعر میں اس کی وضاحت کی اور ایک نسخہ دیا کہ اس طرح حریص شخص اپنے اس ہرس والی بیماری سے پاک ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، او ز ہرس و عیب کلی پاک شد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے جس شخص کا جامہ عشق سے چاک ہو گیا، یعنی وہ عاشق بن گیا، او ز ہرس و عیب کلی پاک شد، تو وہ ہرس اور ہر قسم کے عیب سے بالکل کلیاتن پاک ہو گیا۔ تو جب وہ عاشق بن جائے اور اپنے مولا کا عشق اپنے دل میں موجزن کر لے اور اپنی لو اس طرف لگا لے تو پھر وہ ہرس سے بھی پاک ہو جائے گا اور ہر قسم کے عیب سے بھی وہ مبرہ ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی نئے لیکچر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے شعر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔